السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، بزرگ اور محترم خواتین اور میری مائیں بہنیں، آج میں آپ کے سامنے ایک بچیوں کا ویڈیو پیش کروں گا جسے آپ ضرور دیکھیں اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں نے اس سے 2 سبق سیکھے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد جو سبق میں نے اس ویڈیو سے سیکھا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اسے بھی ضرور سننا۔ چلیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دیکھنا ہے ہمیں۔ دوسرا، ان کے سر پر جو دوپٹے ہیں اس کو دیکھنا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ تیسرا، یہ بچیاں جو کھیل رہی ہیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلے، یہ بچیاں جو کھیل رہی ہیں، آج ہمارے بچے جو ہیں ایسا کھیل نہیں کھیل رہے، یعنی ایسے کھیل جس سے بدن کی ایکسرسائز ہو، بدن ہلے جلے۔ بہت سارے کھیل ہیں جس میں بدن کو کچھ نہ کچھ کام ملتا ہے، ہمارا جسم حرکت میں آتا ہے۔ ایسے کھیل جو ہے بچوں کو کھیلنا ضروری ہے جس سے ان کا ایکسرسائز ہو اور ان کی صحت بنے۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں بچے کھیلنا چھوڑ دیے ہیں۔ بچے کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں جیسے ہی آ گئے موبائل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور موبائل لے کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور صرف بس موبائل دیکھنا، یعنی تو موبائل میں گیم کھیلنا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بدن کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی اور دماغ کا برا حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو ایسے کھیلوں میں لگائیں جس میں بچوں کی ایکسرسائز ہو۔ بچے بھاگیں، دوڑیں، کودیں، ناچیں، ایسے کھیلوں میں ان کو لگانا ہے تاکہ بچوں کی صحت اچھی ہو اور بچے مضبوط و تندرست بنے۔ یہ ایک سبق میں نے اس سے سیکھا۔ دوسرا سبق ہے لباس کے متعلق۔ اب بچے جو ابھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ، اب ان کے ماں باپ نے جو ہے کیسی محنت ان کے اوپر کی ہوگی۔ بچے پراپر ڈریس میں ہیں، بدن کا کوئی حصہ ان کا نظر نہیں آ رہا سوائے چہرے کے، باقی سب کچھ ڈھانپا ہوا ہے۔ اب یہ چیزیں دیکھ کر ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ بچیوں کو ایسے ہی ڈریس پہنانے ہیں، ایسے ہی ڈریس پہنانا۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ اسلامک ڈریس ہے۔ آج مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ ماڈرن زمانہ ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی ہمیں چلنا ہے، اور فلانی آدھا بیدھا لباس پہناتی ہے بچیوں کو، میں بھی پہناؤں گی۔ یہ چیزیں ہیں، اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بچیوں کو ابھی سے ان کو ایسے ڈریس کی، ایسے لباس کی ان کو عادت ڈالی جائے کہ آستین فل ہوں اور جو ہے گلا وغیرہ جو ہے یہاں پر نظر نہ آئے، کندھے نظر نہ آئے اور جو ہے کمر کا حصہ نظر نہ آئے۔ ایسے سب چیزیں خیال رکھ کر جو ہے بچوں کو لباس پہنائیں، بچوں کو ڈریس پہنائیں جس میں جو ہے بچوں کی کوئی چیز باہر نظر نہ آئے۔ دوسرا کیا کرتے ہیں؟ جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ لیگنس وغیرہ پہناتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، وہ لیگنس ایسی ہیں کہ جیسے ہی پیروں میں بیٹھتے ہیں وہ تو پیر بالکل باہر سے جو کیا ہے اس کی شباہت جو ہوتی ہے وہ باقاعدہ باہر سے نظر آتی ہے کہ پیر کتنے موٹے ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے۔ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بچی کو اس چیز کی عادت ڈالیں گے تو بچی بڑی ہو کر بھی جو ہے اس چیز سے بچے گی۔ ورنہ آج کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی عورتوں کے ڈریس ہیں وہ جو ہے جھبا جو ہوتا ہے، جو کرتا ہوتا ہے، وہ کرتا دھیرے دھیرے اوپر کی طرف کھسک رہا ہے اور جو ہے لیگنس آتے جا رہے ہیں۔ ازار پہننا چھوڑ دیا ہے عورتوں نے، لڑکیوں نے۔ جو ازار پہلے پہنی جاتی تھی اس میں باقاعدہ پردہ ہوتا تھا، یعنی بالکل لوز ہوتی تھی وہ، جس سے کیا ہوتا تھا؟ پیر کی جو ساخت ہوتی ہے، پیر کتنا موٹا ہے، کتنا باریک ہے، کیسا ہے، یہ ساری چیزیں چھپ جاتی تھی۔ لیکن آج وہ تمام چیزیں کھل کر ظاہر ہو رہی ہیں۔ بچیوں کو ایسے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں
جس سے ان کے بدن کا ہر حصہ باہر سے معلوم ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری چیز میں نے اس سے یہ سیکھی کہ بچیوں کے سروں پر دوپٹے، آج دیکھیں بڑی بڑی عورتیں جو مسلم عورتیں ہیں، یہی جو ہے آج سر پر دوپٹہ لینا بھول گئی ہیں۔ آج کا ماحول ایسا ہے، تو اللہ کا واسطہ آپ بھی سر پر دوپٹہ لیں اور بچیوں کو بھی دوپٹہ اور اسکارف کی عادت ڈالیں۔ یہ عادت بہت بہترین عادت ہے، اس کو ہر ماں باپ ضروری سمجھے۔ دیکھو ہمارا ذہن بگڑ گیا ہے، اصل میں جو بچہ ہوتا ہے ہمارا، اسے کیا کرتے ہیں، باقاعدہ پینٹ شرٹ وغیرہ اچھے سے اسے پیک کرتے ہیں، اس کا کوئی پارٹس نظر نہیں آتا باہر۔ لیکن وہی ہمارے پاس بچی ہے تو اسے کیا کرتے ہیں، آدھے بیدھے لباس پہناتے ہیں اور کہتے ہیں ماڈرن زمانہ ہے، ہمیں بھی ماڈرن بننا چاہیے۔ کیوں بچے کو کیوں نہیں پہناتے، چڈی پہنا کے اسے بنیان پہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہیں پروگرام میں لے گئے بچوں کو یا شادی بیاہ میں لے گئے، جو مرد بچے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو اچھا بہترین لباس پہناتے ہیں، ان کا کوئی پارٹس نظر نہیں آتا بدن کا۔ لیکن بچیوں کو کیا کرتے ہیں، بچیوں کا کوئی نہ کوئی پارٹس نظر آتا ہے، نہیں تو کندھے نظر آتے ہیں، نہیں تو گردن باقاعدہ کھلی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی تو آستین ہی نہیں رہتے، یعنی تو ان کے جو ہے لیگنگس وغیرہ پہنا دیتے ہیں، بدن کا پورا حصہ جو ہے باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے، آپ اس سے سبق حاصل کریں اور بچیوں کی صحیح تربیت کریں، ورنہ یہ ماڈرن کہتے کہتے یہ بات کہاں تک پہنچے گی آپ کو خود پتہ ہے۔ وہ دھیرے دھیرے جیسے بڑی ہوتی جائیں گی پھر بھی وہ جو ہے ادھ کھلا لباس پہنیں گی، بعد میں ان کا حال کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ زمانہ دیکھیں، کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، پھر غلط چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پردے کو ضروری سمجھیں، اللہ کا حکم سمجھیں اور بچپن ہی سے بچوں کو جو ہے اس کی عادت ڈالیں، پردے کی عادت ڈالیں بچپن ہی سے۔ آپ اگر عادت ڈالیں گے تو ان کا بڑا فائدہ ہوگا اور وہ بڑے ہو کر آپ کو دعائیں دیں گی، کیونکہ ان کی عزت محفوظ ہوگی، ان کی عزت کی حفاظت ہوگی۔ تو محترم دوستو، بزرگ اور محترم خواتین اور میری مائیں بہنیں، یہ تمام چیزوں سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں اور پردے کا اہتمام کریں، خود بھی اور بچوں کو بھی پابند بنائیں۔ یہی چیزیں آپ کو آخرت میں کام دیں گی اور دنیا میں بھی اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک چاکلیٹ کو ہی لے لیجئے، جو کھلا ہوا ہوتا ہے اسے کوئی پسند نہیں کرتا، وہی چاکلیٹ جو ریپر میں جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو ہر شخص پسند کرتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے۔ یہی مثال عورت کی ہے، وہی جو چھپی ہوئی عورت ہے، پردے والی عورت ہے، جو بہترین اخلاق والی ہے، اسے جو ہے ہر ایک جو ہے پسند کرتا ہے اور اس سے شادی بیاہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو اس سے سبق حاصل کریں اور زندگیوں کو بدلیں۔ اور باقی آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے تو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ ان بچیوں کو دیکھ کر آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹس میں ضرور بتانا۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہمیں پردے کی اہمیت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔